أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 129 سے لے کر آیت نمبر 131 تک ہے. اور اگر نہ فیصلہ ہوتا تیرے رب کی طرف سے کیا ہوا البتہ ان کا ہلاک ہونا لازم ہوتا اور ایک وقت مقرر ہے. بس آپ صبر کیجئے اس چیز پر جو وہ کہتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ اور رات کے حصوں میں بس تسبیح کیجئے اور دن کے اطراف میں تاکہ آپ راضی ہو جائیں. اور نہ پھیلائیں اپنی دونوں آنکھوں کو اس چیز کی طرف جو ہم نے نفع دیا ہے مختلف قسم کی چیزوں کا. یہ دنیا کی زندگی دنیا کی رونق ہے. زہرۃ الحیات دنیا یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے تاکہ ہم ان کو آزمائیں اس چیز میں. اور تیرے رب کا جو رزق ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. گزشتہ آیات میں آپ نے سنا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا تھا افلم یہدی لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون. کیا ان کو اس بات کی رہنمائی نہیں ہوئی کہ کتنی ہم نے بستیاں ہلاک کر دی ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو کفار مکہ مشرکین مکہ بالخصوص ابو جہل اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کیا اللہ رب العزت ہمیں دھمکی دے رہا ہے کہ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا؟ تو اپنے رب کو کہو کہ ہمیں ہلاک کر دے. اپنے رب کو کہو کہ ہمیں ہلاک کر دے. تو اس پر اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل فرمایا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا. اگر تیرے رب کی طرف سے فیصلہ نہ کیا ہوا ہوتا اگر رب کی طرف سے فیصلہ نہ کیا ہوا ہوتا تو یہ ہلاک ہونا ان کا لازم ہو جاتا. ان کا ہلاک ہونا لازم ہو جاتا. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى اور ایک وقت مقرر ہے. اب وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ فیصلہ کیا ہے؟ یاد رکھو میرے بھائیو، حدیث شریف میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے عرش کے دائیں طرف لکھ دو ان رحمتی سبقت علی غضبی. میری رحمت جو ہے میرے غصے پر حاوی ہے. میری رحمت میرے غصے پر سبقت کر گئی ہے. یعنی ایک میرا غصہ ہے ایک میری رحمت ہے. اس غصے سے بڑھ کر میری رحمت ہے. اس اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آ رہا. اس اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آ رہا. ان کو ہلاک نہیں کیا جا رہا ورنہ انہوں نے اپنے کام ایسے کر دیے ہیں کہ ہلاک ہو جائیں. اللہ کی رحمت کی وجہ سے تو فرمایا کہ جو ہے نا ان پر عذاب نہیں آ رہا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں اور فرمایا ایک حصہ اللہ رب العزت نے مخلوقات میں تقسیم کر دیا. ایک حصہ اللہ نے ساری مخلوقات میں تقسیم کر دیا. اس ایک حصے کی وجہ سے آپ دیکھتے ہو کائنات میں محبت ہوتی ہے. ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے. باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے. اسی طرح مخلوقات میں دیکھیں آپ جانوروں کے اندر دیکھیں جو ہے نا بکری اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. اسی طرح ہر مخلوق کی جو مادہ ہوتی ہے اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے. فرمایا ایک رحمت کا حصہ ہے وہ اور باقی رحمت کے جو 99 حصے ہیں وہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے محفوظ کر رکھے ہیں. وہ 99 حصے اللہ رب العزت نے اپنے لیے محفوظ کر رکھے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ قافلہ جا رہا تھا اور میں اس قافلے کے اندر ایک عورت تھی. اس عورت نے جو ہے نا ایک جگہ ٹھہرا تو عورت نے کیا کیا پتھر اکٹھے کیے. پتھر اکٹھے کرنے کے بعد اس نے جو ہے نا کچھ چیز پکانے کے لیے آگ لگائی. آگ لگانے کے بعد ایسا ہوا کہ کھلا میدان تھا. اب ہوا آتی تھی. اب اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہے. اب وہ آگ پر اس چیز پکا رہی ہے. کہتے ہیں کہ ہوا چلتی تھی تو فرمایا کہ جو ہے نا بچہ اگر اس طرف ہوتا تھا ہوا جو ہے نا آگ کے لپیٹے اس طرف لے آتی تھی. وہ ماں کیا کرتی تھی
ماں اپنے بچے کو بچانے کے لیے بچے کو دوسری طرف کر لیتی تھی اس آگ سے بچانے کے لیے، اور جب دوسری طرف کی ہوا چلتی تو ماں اپنے بچے کو دوسری طرف کر لیتی بچے کو آگ سے بچانے کے لیے۔ تو اس کے دل میں خیال آیا، ماں کے دل میں خیال آیا کہ میں ایک ماں ہوں، میرے دل میں اپنے بچے کی اتنی محبت ہے، اللہ رب العزت جو ہے جو ہم سے محبت کرتے ہیں 99 درجہ زیادہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کیسے جو ہے ہم کو جہنم میں داخل کریں گے؟ یہ بات کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے دل میں تو اتنی شفقت ہے، اب اللہ رب العزت کی جو شفقت ہے، اللہ کی رحمت مجھ سے 99 درجہ زیادہ ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے کیسے ہمیں جہنم میں داخل فرمائیں گے؟ تو اس وقت میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ارحم لعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر زیادہ رحم کرنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں پر زیادہ رحم کرنے والا ہے من الام بولدہا، ماں سے جو اپنے بچے پر رحمت کرتی ہے، ماں سے جو اپنے بچے پر محبت کرتی ہے، بچے سے محبت کرتی ہے، بچے پر شفقت کرتی ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ لیکن الا متمرد، مگر جو سرکش آدمی ہے، جو سرکش ہے، اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ سرکش سے مراد کیا ہے؟ جو اس بات کا قول نہیں کرتا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کلمہ توحید جو ادا نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو ہوگا میرے بھائیوں، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی رحمت اس کے لیے واجب ہوگی، اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر رحمت فرمائیں گے، اللہ اپنے رحمت کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس رحمت کی وجہ سے فرمایا ان پر عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ اور دوسری وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے، دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ سورہ انفال میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ وما کان اللہ، اللہ ایسا نہیں ہے لیعذبہم، کہ ان لوگوں کو عذاب دے، وانت فیہم، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہو۔ ان پر جو عذاب نہیں نازل ہو رہا، اس کی دوسری وجہ کیا ہے؟ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ان کے درمیان موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات سراپا رحمت ہے، اس رحمت کی وجہ سے فرمایا ان پر عذاب نہیں آ رہا۔ اور تیسری وجہ یہ لکھی ہے، تیسری وجہ لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ حدیث شریف میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت حکم کرتے ہیں کہ اس بچے کی جو ہے نا عمر لکھ لو، اس بچے کی موت کا وقت لکھ لو، اس بچے کی موت کی جگہ لکھ لو، کہ جہاں پر اس نے مرنا ہے، کب اس نے مرنا ہے، کس وقت اس نے مرنا ہے، یہ سارا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اسی بات کو بیان فرمایا واجل مسمى، ایک وقت مقرر ہے، وگرنہ ان پر عذاب آ جاتا۔ تو اسی بات کو بیان فرمایا ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر تیرے رب کا فیصلہ نہ ہوا وہ ہوتا لکان لزاما، البتہ ان پر ہلاکت لازم ہو جاتی۔ واجل مسمى، اور ایک وقت مقرر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے علی ما یقولون، اس چیز پر جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، روایات میں آتا ہے یہ جو ہے نا مشرکین جو تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچایا کرتے تھے، زبانی تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ بعض مشرک کہتے تھے ساحر کذاب، یہ جھوٹا ہے، جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اسی طرح جو ہے نا بعض کہتے تھے للشاعر مجنون، آئینہ لتارک آلہتنا للشاعر مجنون، کیا ہم اپنے معبودوں کو لات منات عزا کو چھوڑ دیں ایک شاعر کی وجہ سے جو مجنون، جو پاگل ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی سخت باتیں کہا کرتے تھے، اس پر نبی علیہ السلام رنجیدہ ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کیا کریں؟ فصبر، آپ صبر کیجئے، علی اس چیز پر ما یقولون، جو یہ کہہ رہے ہیں، جو یہ باتیں کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کیجئے، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ فرمایا فجر کی نماز کا ذکر ہے۔ اس میں کس کا ذکر ہے جی؟ فجر کی نماز کا ذکر ہے۔ وقبل غروبہا، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اس مراد عصر کی نماز ہے، اس مراد عصر کی نماز ہے۔ تو فرمایا اس آیت میں اللہ نے فجر کی نماز اور عصر کی نماز کا ذکر فرما دیا۔ اور میرے بھائیوں، یہ دونوں نمازوں کا اجر بہت زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے یہ دو نمازیں ایسی ہیں، یہ فرشتوں کی ڈیوٹی کی تبدیلی کا وقت ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز انسان پڑھ رہا ہے، فجر کی نماز میں ایک محلے کی مسجد ہے، مسجد کے امام نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کا، اس محلے کے جتنے بھی افراد ہیں، اس محلے کے جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، اور میں کہ ان کے اوپر اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین مقرر کیے ہوئے ہیں۔ جیسے امام نے اللہ اکبر کہا تو فرمایا کہ فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوگی، رات والے فرشتے اب چلے جائیں گے اور جو ہے نا دن والے فرشتے آ جائیں گے۔ اور فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوتے ہیں یہ فرشتے، اللہ پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، ہم گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم آئے، ہم لوٹے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں آنے والے فرشتے بھی ثواب لکھ لیتے ہیں اور جانے والے فرشتے بھی ثواب لکھ لیتے ہیں۔ فجر کی نماز اور عصر کی نماز، فجر کی نماز میں بھی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے اور عصر کی نماز میں بھی ڈیوٹی فرشتوں کی تبدیل ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ دو نمازیں جو ہے نا، یہ بڑی ہی جو ہے نا
برکت والی نمازیں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے دو نمازیں ایسی ہیں جو منافقین پر بھاری ہیں، ایک فجر کی نماز اور دوسری عشاء کی نماز۔ یہ نمازیں مشرکین جو ہے نا، یہ نمازیں جو ہے یہ منافقین پر بھاری ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا کہ جو ہے نا جس کی عصر کی نماز فوت ہوگی، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، گویا کہ اس کے گھر کے لوگ، مال و دولت سب کچھ اس کا چھین لیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے نا فجر کی نماز اور عصر کی نماز میرے بھائی بڑی برکت والی نمازیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس، اپنے رب کی تسبیح کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ آگے فرمایا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے حصوں میں۔ رات کے حصوں میں کون سی نماز آتی ہے؟ مغرب اور عشاء کی نماز آتی ہے۔ وہ کہ ان آیات میں اللہ نے پانچوں نمازوں کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ پہلے جو ہے نا فجر کا ذکر فرمایا، پھر عصر کا تذکرہ فرمایا، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ سے مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کا تذکرہ آ گیا۔ آگے فرمایا فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، بس تسبیح کیجئے وَأَطْرَافَ النَّهَارِ۔ تب جی فرمایا کہ دن کے اطراف میں، دن کے اطراف سے مراد ظہر کی نماز ہے، تو اللہ نے پانچوں نمازوں کا تذکرہ فرما دیا۔ اگلا فرمایا لعلک ترضیٰ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، یعنی جب اپنے رب کی خوب عبادت کریں گے، خوب عبادت کریں گے، آپ کا رب راضی ہو جائے گا۔ جب رب راضی ہو جائے گا پھر آپ کو جنت عطا فرمائے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، آپ اپنی آنکھوں کو مت پھیریے اس چیز کی طرف جو ہم نے لوگوں کو نفع دیا ہے۔ یہ سونا ہے، چاندی ہے، یہ محلات ہیں، باغات ہیں، یہ گھر ہیں۔ فرمایا کہ یہ مال و دولت، دنیا کے نقشے، وزارتیں، حکومتیں، فوجیں اگر ہم نے دنیا کے لوگوں کو دی ہیں، آپ جو ہے آپ اپنے ان کی طرف نظریں نہ پھیلائیں، اپنی آنکھوں کو نہ پھیلائیں۔ فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ زہرۃ الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے۔ لنفتنہم فی، یہ کس لیے ہے؟ تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں۔ میرے بھائیوں، آج دنیا میں جس کو جو ملا ہے اس کی آزمائش کے لیے ملا ہے۔ آج دنیا میں اگر انسان کو مال و دولت ملا ہے اس پر اس کی آزمائش ہے کہ اس کو صحیح راستے پہ خرچ کرتا ہے، غلط راستے پہ خرچ کرتا ہے۔ اگر میرے بھائیو اگر انسان کو اللہ نے کوئی رتبہ دیا ہے، کوئی اللہ نے عہدہ دیا ہے، یہ فرمایا انسان کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بندہ اس عہدے کو، اس پیسے کو کہاں استعمال کرتا ہے۔ اس بات کو بیان فرمایا لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم آزمائیں اس کے اندر۔ فرمایا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ کافروں کا ایک شہر سے دوسرے شہر میں الٹنا پلٹنا، لندن سے پیرس، پیرس سے لندن، وہاں سے ابوظہبی، وہاں سے شارجہ۔ فرمایا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں الٹنا پلٹنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ انا اعتدنا للکافرین جہنم سعیرا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ فرمایا کہ اس لیے جو ہے نا آپ دنیا کی چیزوں کی طرف نہ دیکھیں۔ یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو خطاب ہے، لیکن مراد پوری امت ہے۔ مراد کیا ہے؟ پوری امت ہے، پوری امت کو جو ہے نا دعوت دی جا رہی ہے۔ آپ ایسا کیجئے، آپ جو کافروں کو جو ساز و سامان ملا ہے، یہودیوں کو ملا، عیسائیوں کو ملا ہے، مجوسیوں کو جو ملا ہے، آپ اس کی طرف جو ہے نا غور و فکر نہ کریں۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ تھوڑے وقت کے لیے ہے، ہم نے آزمائش کے لیے ان کو دیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَرِزْقُ رَبِّكَ، تیرے رب کا جو رزق ہے خیر، وہ بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ، اور باقی رہنے والا ہے۔ یعنی جو ہم نے آخرت میں آپ کے لیے چیزیں تیار کر رکھی ہیں وہ بہتر بھی ہیں اور باقی رہنے والی ہیں۔ دنیا کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، ایک نہ ایک دن یہ ختم ہو جائیں گی، لیکن آخرت کی جو میرے بھائی جو چیزیں انسان کو ملے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ ملیں گی۔ تو میرے بھائیو، جس نے رغبت کرنی ہو آخرت کی چیزوں میں رغبت کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، رغبت کرنے والے یہاں رغبت کریں، رغبت کرنے والے فرمایا کہ یہاں رغبت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے کاموں میں لگائے اور ہمیں آخرت کی جو ہے نا شوق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔